تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے ہم مشن ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہم سب کو یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور خالص یہاں دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور جس نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کو بخوبی معلوم ہے کہ کس نسبت سے یہاں پر بیٹھے. ہم اور آپ یہاں پر جس نسبت سے بیٹھے ہیں وہ نسبت صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اور یہ جو رات، جس رات میں ہم چل رہے ہیں، اس رات کے تعلق سے اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان المعظم کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جس سے اس مہینے کی فضیلت اور برکت ثابت ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی چند آیات بھی ہیں جس سے اس مہینے کی فضیلت اور برکت ثابت ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے تلاوت فرمائی ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس بارے میں بار الہا یہ فرمانا چاہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، ہم نے اس مبارک رات میں ایک ایسے کلام کو اتارنے کا فیصلہ کیا. اس بابرکت والی رات میں ایک ایسے کلام کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اسی شب براءت کی رات میں اتارنے کا فیصلہ کیا. اور جو حدیث میں نے ذکر کی، من احدث ما لیس ھذا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس احادیث میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی بھی بات ایسی بیان کر دی، عوام کے سامنے کوئی ایسی بات رکھ دی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی حصہ نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ جس کا دین سے کوئی حصہ نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ مردود ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو، یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
वसल्लम फरमाते हैं शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। क्या फरमाते हैं? शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत का महीना है। बात समझने की कोशिश करिए और उस पर अमल पैदा होने की कोशिश भी कीजिएगा, और इसी नियत से सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत का महीना है। फिर उसके फौरन बाद एक और हदीस जिक्र है, क्या फरमाते हैं? कि शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इस अहादीस से ये पता लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या बनाना चाहता है, हमें किस बुलंदी तक पहुंचाना चाहता है। आप किताबों को उठाएं, किताबों का मुताला करें, तारीख की किताबों को पढ़ें। खुद कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इंसान को जब बनाना होता है तो चार कस्में खाते हैं। क्या कहते हैं? वत्तीन वज़ैतून वतूनी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुबारक महीने की, मुबारक शहर की, और तीन की, जैतून की, तूर सीना पहाड़ की कसमें खा रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़े अच्छे सांचे के अंदर डाला है, हमने इंसान को बड़ा मुअज़्ज़म बना दिया है, हमने इंसान को बड़ा मुकर्रम बना दिया है। अब इससे ये समझने की जरूरत है कि हमारा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से भी बढ़ा रहा है। फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने सिर्फ एक खासियत रखी है, सिर्फ एक सिफत रखी है, और वो सिफत क्या है? सिर्फ नेकी करने की सिफत है, सिर्फ भलाई करने की सिफत है, गुनाह करने की सिफत नहीं, कोई गलत काम करने की सिफत उनके अंदर नहीं। अगर वो गुनाह करना चाहे, फरिश्तों की जो जमात है, अगर वो गुनाह करना चाहे तो गुनाह कर नहीं सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के अंदर दो सिफतें रखी है, एक ये कि नेकी करने की, यानी कि भलाई करने की, नेकी कमाने की सिफत रखी है, दूसरे गुनाह करने की भी सिफत रखी है। इंसान अगर चाहे तो नेकी करे, यानी कि नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने फरमूदात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने इरशादात हैं, सब पर अमल करे, ये नेकी करने की सिफत हुई। और अगर इंसान चाहे गुनाह करने की तो भी गुनाह कर सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बतलाना चाहते हैं कि मेरे बंदों कान खोल कर सुनो, दिल के दरके, दिल के दिमागों से सुनो, और अपनी बातों के अपने ज़हनों में बिठाने की कोशिश करो। अल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे बंदों, मैंने तेरे मकाम को, मैंने तेरे बुलंदी को, मैंने तेरे उरूज को फरिश्तों से भी बढ़ा दिया है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने तेरे अंदर दो सिफतें रखी है, एक गुनाह करने की, एक नेकी करने की। जब तू गुनाह करने जाता है तो तेरे अंदर मेरा खौफ आ जाता है, इस डर से रुक जाता है कि मेरा रब देख रहा है। अगर कोई देखे या ना देखे, मेरा भाई देख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे गांव के कोई लोग नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो गुनाह कर लेते हैं। उसके बाद जब गुनाह के पहले कदम पर पहले दरवाजे पर कदम रखता है, फिर उसके दिल पर दस्तक होती है, उसका दिल दस्तक देता है, उसका दिलो दिमाग के अंदर ये बातें घूमने लगती है और कहने लगता है दिलो दिमाग कि ऐ इंसान, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तुझे तुम्हारा भाई नहीं देख रहा है, तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं। जरा ये भी तो सोच कि तुम्हारे भाई नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक शख्स जरूर देख रहा है, तुम्हें एक शय जरूर देख रही है, और वो शय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो तुम्हें देख रही है। अगर तुम गुनाह कर दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेगा, वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लिहाजा तुम अपने गुनाह से बाज आ जाओ। जब ये बंदा गुनाह से बाज आ जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे कि तुम ऐ अल्लाह, तुम ऐसी मखलूक को बना रहे हो जो दुनिया में जाएंगे खुराफात करेंगे, जो दुनिया में जाएंगे
وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ گئے، میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ اس مبارک محفل میں اللہ کی وہ جماعت، اللہ کی وہ بابرکت فرشتوں کی جماعت ضرور یہاں پر آئی ہوگی، اور یہ باتیں میری سن بھی رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اس کا ان لوگوں کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں گشت کرو، گاؤں کے اندر گشت کرو، علاقے کے اندر گشت کرو، بستی کے اندر گشت کرو، شہروں کے اندر گشت کرو، گاؤں کے اندر گشت کرو۔ تو وہ فرشتے لوگ کہتے ہیں کہ بارہ الہ ہم گشت کر کے کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم جاؤ اور دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کس گاؤں میں، کس علاقے میں، کس بستی میں میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ وہ فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں، پورے گاؤں کے اندر پورے گاؤں کا جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو کوئی ایسی مجلس نظر آ جاتی ہے، کوئی ایسی دینی مجلس نظر آ جاتی ہے جہاں پر چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے بعد اس محفل میں آ کر شرکت کر لیتے ہیں، شرکت کر کے اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو جاتی ہے، اختتام کو نہ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مجلس اختتام کو ہو جاتی ہے، ختم کو ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، میرے بندے جو کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ رب العزت۔ لیکن پھر بھی فرشتوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمارا مقام بتلانا چاہتے ہیں، ہمارا عروج بتلانا چاہتے ہیں، ہماری بلندی بتلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، آ گئے میرے فرشتے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں جی پروردگار ہم آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ تم کس بستی سے آ رہے ہو، کس گاؤں سے آ رہے ہو، کس علاقے سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ بارہ الہ ہم کھلا بستی سے آ رہے ہیں، ہم کھلا گاؤں سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ساری باتیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ وہ گاؤں میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کے بعد وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ بارہ الہ ہم فلاں گاؤں میں گئے، اس کے بعد دیکھا کیا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر چند لوگ اکٹھا تھے، ایک صاحب تھے، ایک چھوٹے سے طالب علم تھے، کوئی باتیں کر رہے تھے اور لوگ اس کی باتوں کو دھیان سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں وہ جو چھوٹا سا طالب علم تھا وہ کیا بات کہہ رہا تھا؟ اللہ رب العزت کے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیری بات کر رہے تھے، تیرے محبوب کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ان کی یہ مجلس سجانے کا مقصد کیا تھا، وہ اس مجلس میں کہنا کیا چاہتے تھے، ان کو اس مجلس کو سجانے کا مقصد حاصل کرنا کیا چاہتے تھے؟ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بارہ الہ وہ تیری رضا چاہتے تھے، وہ تیرے محبوب کی رضا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا جواب سنیے میرے بھائیوں، میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں من گھڑت باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں احادیث میں مل جائے گی، کتابوں میں بھی ملے گی۔ میں یہ ساری باتیں کتابوں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا جواب سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں کی پاک جماعت، اے فرشتوں کی بابرکت جماعت، تم گواہ رہو اس میں، ان مجلس میں، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، میں نے ان تمام مجلس والوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان تمام مجلس والوں کی بخشش کر دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے 100% یقین ہے کہ آج ہماری بخشش ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ شرط یہ ہے اگر ہم میں سے ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اگر ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو ہم اس سے جا کر معافی مانگ لیں، اگر ہمارے ذریعے سے ہمارا پڑوسی پریشان ہو تو ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ شرط یہ ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے حقوق
ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے، ایک صدا ہوتی ہے، اور وہ صدا کیا ہوتی ہے؟ وہ صدا یہ ہوتی ہے حل من مستغفرین۔ یہ عربی کا ایک لفظ ہے حل من مستغفرین، کیا کوئی تم میں سے ہے مغفرت طلب کرنے والا؟ اس طرح سے آواز فرشتوں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری آواز ہوتی ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کی تلاش کرنے والا، اور تیسری آواز ہوتی ہے کوئی مصیبتوں سے گرا ہوا، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار کہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا جائے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، اور کوئی ایسا گنہگار جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی ایسا تنگ دست جس کو رزق ہی رزق دیا جائے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس شب برات کی رات میں اللہ رب العزت کے سامنے تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت کے سامنے تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور تمام امور کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے یہ شب برات کی رات میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، یہ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، جن کے بارے میں ایک سورہ توبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے رسول، اے میرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مبارک مہینے میں، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ مجھے بتا دیجئے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ رب العزت یہ شعبان کے مہینے میں تمام بندوں کے نام درج کرتا ہے فہرست میں، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال کون انسان مرے گا اور کون انسان نہیں مرے گا، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کس انسان کو کتنی روزی دی جائے گی، کتنی روزی نہیں دی جائے گی، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کتنی اس کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، کتنی نہیں جھیلنی پڑیں گی، کیا یہ سکھ میں رہے گا، کیا یہ دکھ میں رہے گا، حتیٰ کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں، اس شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں اللہ رب العزت لکھتے ہیں فہرست میں، رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ ہمیں جب میرا نام لکھا جائے، جب میرا بھی نام اس فہرست میں لکھا جائے، اس رجسٹر میں میرا نام لکھا جائے، تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے دار میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور میرا نام وہاں پر لکھا جا رہا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے میں یہ روزہ رکھنا نہ تو سنت ہے نہ تو فرض ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز متعین کر لیں کہ ہاں ہمیں فلاں دن کا روزہ رکھنا ہے، فلاں دن روزہ نہیں رکھنا، تو یہ غلط ہے، بلکہ اس ماہ مبارک میں یعنی کہ شب برات میں اللہ رب العزت کی جانب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس مہینے کی فضیلتیں جو بہت ہیں، لیکن کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص وظیفہ ایسا نہیں ہے جو اس ماہ شب برات یعنی شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہو۔ یہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پورے مہینے میں آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، سوائے 2 دن یا سوائے 3 دن کے، ایک یہ کہ 27، 28 یا 29۔ اگر شعبان یعنی کہ جس دن یہ اندیشہ ہو کہ چاند کا، رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ سکتا ہو، احتیاط کے طور پہ ہمیں 3 دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہم جتنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جتنی نوافل چاہیں، جتنی نمازیں چاہیں پڑھنا ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے قصبے میں، ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک نماز ہے جس کو صلاۃ التسبیح کے نام سے جانا جاتا ہے،
نماز پڑھنے کا بالکل کہیں پر ثبوت نہیں ملتا. ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو لیکن انفرادی طور پر تنہا پڑھ سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچے, حجرے میں پہنچے, اور آپ ابھی کپڑا اتار ہی رہے تھے. کپڑا اتار نہ پائے, یعنی کہ کپڑے اتار ہی نہ چکے تھے, فوراً آپ دوبارہ کپڑا پہن لیے اور پہننے کے بعد آپ گھر سے باہر نکل گئے. اس کے بعد حضرت اما عائشہ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی سوتن کے پاس چلی جائیں, آج میری باری ہے تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ہاں چلی جائیں. تو لہذا یہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی, یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. تو دیکھتی کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں. آپ وہاں پر کھڑے ہو کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماجرا دیکھتی ہیں تو وہیں سے الٹے قدم اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے ہیں. پھر اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پسینہ پسینہ ہی ہے, سانس پھول رہی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ اتنی پریشان کیوں ہو, اتنی گھبرا کیوں رہی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کپڑا اتار رہے تھے اور ابھی کپڑے سے اتارنے سے فارغ نہیں ہوئے کہ آپ دوبارہ کپڑا پہن لیے اور گھر سے باہر نکل گئے, تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ آپ کسی اور بیوی کے ہاں جا رہے ہیں. اسی لیے میں پتہ لگانے کے لیے, میں معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی. تو دیکھتی کیا ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں. تو میں اسی سے شرمندہ ہوں, اس عمل سے شرمندہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ کیا تم پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم پر اللہ ظلم کرے اور اللہ کا رسول ظلم کرے. بلکہ آج میں ابھی کپڑا اتار ہی رہا تھا کہ میرے کپڑے اتارنے کے دوران اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل نے مجھ سے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ خبر ہے, آپ کو کچھ معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علم, مجھے علم نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج شب براءت کی رات ہے, آج شعبان کی 15ویں رات ہے. تو لہٰذا آپ ابھی کپڑا مت اتاریے, جائیے قبرستان اور وہاں پر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریے. جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کریے. اس لیے اے عائشہ میں وہاں پر دعائیں مغفرت کے لیے گیا تھا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قبروں پر جانا چاہیے, لیکن میرے عزیز دوستو ہمیں ٹولی بنا کر, ہمیں جماعت کی شکل میں, ہمیں اجتماعی کی شکل میں قبروں پر جانا کہیں ثبوت نہیں ملتا. ہم جائیں قبرستان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لیکن تنہا جانا چاہیے. لیکن انفرادی طور پر ہمیں جانا ہے تو ہمیں اس عمل کو بھی زندہ کرنا ہے. ہم انفرادی طور پر جائیں گے قبرستان اور وہاں پر جتنے ہمارے بھائی بہنیں بڑے بزرگ جتنے بھی آرام فرما رہے ہیں, ہم ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے اور اپنے گاؤں کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اے بارے الہ ہمارے گاؤں کے اندر علم کا بول بالا ہو, ہمارے گاؤں کے اندر جو شرور و فتن پھیل چکا ہو اسے دور فرما دیجیے. ہمارے گاؤں کے اندر جو بھائی بیمار ہے, ہمارے گاؤں کے اندر جو بہن بیمار ہیں, ہمارے گاؤں کے اندر جو بوڑھے پریشان ہیں, بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کو صحت دے دے, ان سب کو تندرستی دے دے. اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہمیں دعائیں مانگنی ہے. تو میرے عزیز دوستو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوگی, تو لہذا عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا, ہم نے لوگوں کی باتیں بہت سنی, ہم نے تقریریں بہت سنی, لیکن میرے عزیز دوستو سنانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا. مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے سن لیا, ایک کان سے سن
سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو میرے عزیز دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی معظم اور مبارک رات ہے۔ اس مبارک میں اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، جتنی درودیں پڑھنا چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد جب ہم یہ تمام اعمال کر لیں تاکہ ہمارے اللہ رب العزت بخشش کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں، اس کے بعد جو آنے والا ماہ آ رہا ہے، آنے والا جو ایک مہینہ آ رہا ہے، آنے والا جو ایک مبارک اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جا رہا ہے، تاکہ ہم جب رمضان المبارک کے مہینے میں انٹر ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں تو بالکل صاف اور پاک ہوں، اور اس طرح صاف اور پاک ہوں جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے، اور ہم تاکہ ہم رمضان میں جب داخل ہوں تو اللہ رب العزت کی وہ تمام نعمتیں، وہ تمام برکتیں، وہ تمام انوارات اللہ رب العزت کی ہم پر نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن